من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کیا، اور رمضان مکمل ہوا۔ یقینی اللہ تعالی نے جن کو توفیق خیر عطا فرمائی، انہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک اعمال کیے اور وہ تمام کام کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر مشتمل۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہ ہونے کے برابر جو کوششیں اور کاوشیں تھی ہیں اور آگے بھی جو بھی کچھ ہوگا نیکیوں پر مشتمل، اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں دین پر قائم رکھے، دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اس دعا کا معنی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہدایت سے موڑنا نہیں۔ مقصد یہ کہ جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے، جن اعمال کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جن اچھائیوں کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جو اچھی صفات ہمارے میں پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ وہ ہمیشہ رہیں، قائم رہیں اور اسی پہ ہماری موت آئے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، پہلی بات تو یہ کہ ہدایت دینے کے بعد، ہدایت پر گامزن کرنے کے بعد ہمیں اس پر قائم فرما، اور دوسرا اپنی رحمتوں سے ہمیں ہماری ساری زندگی ہی نہیں بلکہ ہماری موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی حشر والے دن بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازتا رہے، کیونکہ عطا کرنے والا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں
اللہ تعالی کامیاب اور کامران لوگوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذابوں سے، اس کے خوف سے لرزتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، جو کچھ اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے وہ یقینی اللہ تعالی کے رضا کے لیے اس میں سے عمل کرتے ہیں، اور اس بات پر خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف انہیں لوٹ کے جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یعنی خشیت الہی، اللہ کی آیات پر ایمان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جو بھی کچھ اللہ کی اس دنیا کے اندر عطا ہے، دین ہے، اور ڈر رکھنا اس بات کا کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جن میں یہ خوبیاں ہیں. فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی رضا والے کاموں میں دلچسپیاں لیتے ہیں اور نیک کاموں کی دوڑ میں حصہ لیتے ہیں. یقینی طور پر میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ خوبیاں پیدا کر لیں اور وہ وقتی نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کے لیے، تو میری اور آپ کی کامیابی کا یہ سبب ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وقتی اعمال نظر آتے ہیں، وقتی جذبات نظر آتے ہیں، وقتی کردار دیکھنے میں آتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد ہمارے ہاں نہ اعمال نظر آتے ہیں، نہ تقوی ہماری زندگیوں میں محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہم دنیا میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں. جیسا ماحول نظر آتا ہے ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیتے ہیں. اور اس دنیا میں بظاہر مجھے اور آپ کو کشش نظر آتی ہے، اور اللہ نے کشش رکھی ہے اس دنیا، کیونکہ آخرت دیکھی نہیں ہے، ہم نے سنی ہے. ہم جلد باز ہیں، سامنے دیکھی ہوئی چیز پر جو ہے وہ ہم آنکھیں بن کر کے یقین کر لیتی ہیں بسا اوقات. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے دنیا دی ہے، دنیا کمانے کا حکم دیا ہے، دنیا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اپنی زندگی میں محنت، جستجو، لگن اس دنیا کے حوالے سے رہنی چاہیے، اور جب دنیا سے جاؤ تو اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے بعد تمہارے بچے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں میں جن کا تعلق دنیا سے ہے اس میں اپنا دل لگاتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے میں اور آپ اپنی آخرت کو بھول جائیں. قطعی مجھے اور آپ کو اجازت ہے. اصل عبادت ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے،
اس کی شکر گزاری ہے، اس کی تحمید و تمجید ہے، اس کی بزرگی کو بیان کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ آرڈر دیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کرتے رہیں۔ رمضان اللہ نے دیا تھا نا، تعریف کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ملا، جن جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو نوازا گیا، وہ اللہ کی طرف سے اس کی دین تھی۔ اللہ ہم اس بات پہ تیرا شکر ادا کرتے۔ رمضان ملا، اس کا شکر۔ رمضان کے اندر عبادت کی توفیق ملی، اللہ تیرا شکر۔ رمضان تو نے مکمل کروایا، اللہ تیرا شکر۔ عید کے دن تو نے ہمیں نوازا، خوشیاں عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر بات پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے محبوب، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ ہمارا اس بات پہ کچھ نہ کچھ عمل نظر آتا ہے۔ ہم اللہ کی پاکی تو بیان نہیں کرتے، لیکن اس کی تعریف ضرور کرتے۔ کوئی کسی سے پوچھے نا، ہاں بھائی کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، بس نکلتی ہے پہلے نا امیدی، لیکن اللہ کا شکر بھی ساتھ ساتھ نکل رہا۔ کچھ نہ کچھ عمل ہے، کچھ نہ کچھ میرا اور آپ کا عمل ہے۔ لیکن جو اگلی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آج میرا اور آپ کا اس پر عمل نظر نہیں آتا۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کیجئے، یعنی پاکی، اپنا گناہگار ہونے کا اقرار، اپنے میں خامیاں ہونے کا اقرار اور اللہ کی پاکی کا اعلان، یہ ہے اللہ کی تسبیح۔ اور اللہ کی تعریف یہ کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے محنتیں کی ہیں، جو کچھ ملا ہے وہ تیری عطا تھی، تیری دین تھی، تیری رحمت اور تیرا فضل تھا۔ اللہ تعریفوں کے لائق اگر کوئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، تیری ہی تعریف ہے اللہ، ہم تیری حمد، تیری ثنا بیان کرتے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے حضور ہمیشہ سجدہ کرتے رہیں، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے رہیے۔ کب تک؟ وقتی رمضان آئے تو ہم عبادتوں میں لگ جائیں، کوئی ایسا موت میت کا موقع آئے تو ہمارا دل مسجدوں میں لگے، خیرات میں لگے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ رمضان آتا ہے تو خیرات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے۔ گاؤں گوٹھوں میں، مختلف قبائل میں، مختلف لوگوں میں یہ رواج ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی خیرات کرنی ہے، پورا محلہ، پورا علاقہ، پورا گاؤں جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے جی؟ کہ جی فلاں صاحب نے، چودھری صاحب نے آج خیرات کی ہے۔ یہ خیرات ہے؟ یہ تو دکھاوا ہے۔ خیرات، صدقہ اللہ کے راستے میں دینا اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ جس کے اندر دکھاوا آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، جس کے اندر ٹھیک ہے آپ عام بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، عام بھی اللہ اکبر بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن جس کے اندر ریا اور نبوت کا ابہام بھی ہو رہا ہو، معمولی سا شبہ ہو یا معمولی سی ایسی چیز نظر آ رہی ہو، تو میرے اور آپ پر یہ لازم ہے کہ وہ عمل آپ میں اور چھوڑ دیں۔ کیونکہ ریا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، وقت بھی لگے گا، لیکن اللہ کی رضا اس میں مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کے سامنے جھکنا
یہ وقتی نہ ہو، بلکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، جب تک اللہ نے آپ کو دنیا میں رکھا ہے، بلکہ جب تک اللہ نے آپ کی سانسوں میں سانسیں رکھی ہے، اے محبوب جب تک آپ کا دل دھڑک رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ جائیے قرآن مجید کی اس آیت کا مطالعہ کریں، اس کا معنی دیکھیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اس وقت تک اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی جب موت قریب ہو تو ہم عبادت شروع کر دیں گے۔ آپ کو مجھے پتہ ہے کہ میری اور آپ کی موت کب واقع ہوگی؟ ابھی ایک حادثہ ہوا ہے، اپنی ماں کو اعتکاف سے لینے کے لیے رات کو نوجوان 16-17 سال کا بچہ آیا ہے، اور اگلے دن عید کا دن تھا، عید کے دن دوست نے گھر سے بلایا، موٹر سائیکل پہ بیٹھا، آگے ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں اسی وقت جو ہے وہ لقمہ اجل بن گیا، دماغ اور بھیجا باہر آ جاتا۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اب لوگ اس کی تعریف کریں یا لوگ اس کی برائیاں کریں، جو اس کے اندر چیزیں تھی، صفات تھی، وہ قیامت کے دن اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے وقت جو ہے اس کو کام آنی ہے۔ لیکن موت اٹل ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو، موت کی تیاری رکھو، اور موت تک، اپنی موت تک اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی تمجید، اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کی عبادتیں کرتے ہوئے تمہاری زندگی کے سارے لمحے گزرنے چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے دنیا سے جانے کا اعلان کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے، اللہ کے رسول کائنات کے امام کا فرمان ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی گئے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں استقیموا ولن تحصوا، اے میری امت کے لوگوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، استقیموا، دین پر قائم رہنا، دین پر استقامت حاصل کرنا، ولن تحصوا، میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی خود فرما رہے گئے دین پر استقامت اختیار کرتے رہو، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہرگز تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے گئے وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، زندگی کے معمولات میں، تمام اعمال میں بہترین عمل اگر اللہ نے کسی عمل کو بنایا ہے تو محبوب فرماتے ہیں الصلاۃ، وہ نماز ہے، نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، نماز کی ادائیگی میں استقامت حاصل کرو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعمال میں بہترین عمل جو ہے اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ایک سچے مومن کی علامت یہ ہے، سچے مومن میں یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ وضو میں رکھتا ہے، ہمیشہ وضو میں رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول کائنات کے امام ہمیشہ وضو کیا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا وضو ٹوٹتا، وہ قضاء حاجت کی وجہ سے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کسی اور وجہ سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ وضو کیا ہے۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میاں بیوی کا ملاب ہو فوراً تمہیں غسل کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکو تو کم از کم تم وضو ضرور کر لو، جب پانی مہیا ہو تم نے غسل کر لینا ہے۔ اب وضو کی جہاں تک بات آئی
اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز تھا، آپ کا معمول تھا کہ نبی علیہ السلام جب بھی اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے وضو فرماتے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سونے کے لیے جاتے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بہترین عمل تمہارے اعمال میں نماز ہے، اور ایک سچا مومن ہی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طرز زندگی بھی تھا، اور امت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات واضح کی ہے، اگر کوئی شخص رات کو وضو کر کے بستر پہ جاتا ہے، سوتا ہے، جیسے ہی وہ وضو کر کے اپنے بستر پہ قدم رکھتا ہے، آسمان سے اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو زمین پہ نازل کر دیتا۔ یہ وضو میں گیا ہے اپنے بستر، اور وہ رات اس کے سرانے کھڑے ہو کے گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ مومن اپنی کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کے ذکر اور اس کے فکر میں رہتے ہیں، لیکن یہ سونے والا چونکہ وضو کر کے بستر پہ آیا ہے، سویا ہے، وضو بھی عبادت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ کروٹ لینے کا ارادہ کرتا ہے رات کے کسی پہر، سوتے سوتے کروٹ ابھی نہیں لی، صرف وہ اپنے جسم کو جنبش ہلاتا ہے، معمولی سی حرکت کرتا ہے، وہ فرشتہ جو اس کے سرانے کھڑا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اتنے فضائل ہیں وضو کرنے والوں کو، بہت سارے فائدے۔ جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں وضو سے ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں الزام تراشیاں نہیں کروں گا، میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، کیونکہ وضو عبادت ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ مومن کا یہ انداز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سچا اور صحیح معنوں میں اگر کوئی مومن ہے تو وہ اپنے دیگر اعمال میں اس کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو باوضو رکھے۔ وضو کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس طرح گناہ؟ جہاں بھی وضو کا پانی آتا ہے اور وہ آپ کے جسم سے لگتا ہوا، جسم سے ہٹتا ہے، پانی بوندوں کی صورت میں، قطروں کی صورت میں، نبی علیہ السلام فرماتے جیسے ہی وہ آپ کے جسم سے پانی جدا ہوتا ہے، وہ خود اکیلا ہی جدا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے گناہوں کو لے کے آپ کے ساتھ جدا ہو جاتا، اپنے ساتھ گناہوں کو لے کے جدا ہو۔ یہاں تک کہ وضو کرنے والے کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ناخون ہے نا، ناخون، ناخونوں کے اندر کا جو حصہ ہے، یہاں بھی اگر کوئی گناہ ہے، تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ اکبر، وہ ناخنوں کے اندر سے بھی وضو کا پانی جو ہے وہ گناہوں کو باہر نکالتا ہے اور وہ ندی نالوں میں اپنے ساتھ لے کے باہر جائے۔ وضو کا اہتمام، اسی لیے نبی علیہ السلام وضو فرماتے اپنے آنکھوں کی جگہ کو ملتے تھے، چہرے کو ملتے تھے، آپ اپنی داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو دھوتے ہوئے انگلیوں میں خلال ہوتا، کانوں میں خلال ہوتا، اللہ کے رسول سر کا مسح کا اہتمام کرتے، پیر دھوتے ہوئے اپنے پیروں کی انگلیوں میں بھی خلال کرتے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی جہاں جہاں وضو کرنے کے وقت پانی لگانے کا حکم دیا، کوئی بھی جگہ تمہاری خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر تمہاری سستی، غفلت اور جلد بازیوں کی وجہ سے خالی رہی اور تم نے اہتمام نہیں کیا، یقینی طور پر تمہارا وضو مکمل نہیں، اور جب وضو مکمل نہیں ہے تو تمہاری نماز بھی مکمل نہیں۔ وضو ہی نہیں تو عبادت کیسے؟ ہمیں اہتمام یہ وضو بھی عبادت کے نظریے سے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ بس الٹا سیدھا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے وضو کر رہے ہیں اور غیبتیں چالو ہیں، موقع مل گیا نا ہمیں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں، اول فول، طوفان بدتمیزیہ۔ نبی علیہ السلام بسم اللہ وضو شروع کرتے ہوئے بھی اللہ کے رسول اللہ کا نام لیتے تھے۔ یہی تو ہے کہ اپنی موت تک جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، زندگی کے لمحے لمحے میں اللہ کا ذکر کرنا۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا ہے کب کب اہل علم، اہل عقل، دانشور، اولو الالباب، اللہ اکبر، عقل مند لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے
चलते फिरते अपनी करवटों के बल अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं। और वो ये कहते हैं अल्लाह जो भी कुछ तूने बनाया है अल्लाह बेकार नहीं बनाया। मा खलक़ता हाज़ा बातिला, अल्लाह जो भी कुछ तूने हमें दिया, जो भी कुछ तूने दुनिया में बनाया है ये बेकार नहीं। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है जब वो दुनिया के मालो मता पर नजर डालते खुश हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर। इसलिए खुश होते, इसलिए मुसर्रत का इजहार करते। कहा मैं जब दुनिया की दौलतें देखता हूँ, इन घोड़ों को सवारियों पर नजर डालता हूँ, ये मुझे अल्लाह की तरफ रग़बत दिलाती है। अल्लाहु अकबर। जितना माल मैं देखता हूँ उतना ही मैं अल्लाह के करीब होने लग जाता हूँ। आज दुनिया में मुझे और आपको माल अल्लाह से दूर कर रहा है। अगर साबिका अदवार में अंबिया का, रुसुल का और नेक लोगों की जिंदगियों का मैं और आप जायजा लेंगे, अगर उनको ना मिला तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है और मिला तो ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा किया। कभी ऐसा लगता है ना मिलने पर अल्लाह का ज्यादा शुक्र अदा करते थे, लेकिन उनकी जिंदगियों का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत होता था, शुक्र होता था, हमद और सना हुआ करती थी। अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाना उनकी जिंदगियों का मकसद हुआ करता। ये नहीं कि कोई खास मौका आ जाए तो उसमें अल्लाह से जुड़ जाएं और वो मौका चला जाए तो हमें पता ही नहीं कि हम मुसलमान भी हैं या नहीं। दुआ करने का हुक्म है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह तूने हमें इबादत की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह हमें दीन पर कायम रख। हिदायत मिलने के बाद हम मुकरे नहीं, हम फिरे नहीं, हम मुर्तदों की फहरिस्त में शामिल ना हो जाएं। हमारे दिलों में कोई ऐसी चीज पैदा ना हो कि अल्लाह अकबर जो हमें आमाल से नफरत करने पर आमादा करे। आज दुनिया के अंदर मेरी और आपकी यही कैफियत है। कभी हम नाराज होते हैं तो किसी के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देते, कभी नाराज होते हैं तो मस्जिद को छोड़ देते, कभी नाराज होते हैं तो पड़ोसियों से सलाम कलाम छोड़ देते हैं, नाराज होते हैं तो हमारी पार्टनरियां टूट जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह की रजा होगी, खौफ खुदा मेरे और आपके दिल में होगा तो कभी भी मेरी और आपकी जिंदगियों में ये बदतरीन अमल जो है वो पैदा नहीं होगा। हम सबको इस्लाह की जरूरत। ये आर्जी जिंदगी है, ये वक्ती जिंदगी है। दीन पर इस्तिकामत हासिल करे। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत उम्मे सलमा कहती है अल्लाह के रसूल जब मेरे घर में होते तो अक्सर अल्लाह से ये दुआ मांगते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह अकबर। मैंने नबी से पूछा ये इस्तिकामत की दुआ आप मांग रहे हैं अल्लाह के रसूल, वजह क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्ने आदम का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, जिसे और जब चाहता है सीधा सीधा अल्लाह चलाता है और जब चाहता है उसे राह से हटा देता है। मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा दे, दीन पर इस्तिकामत मुझे नसीब फरमा। उम्मत को भी यही तलकीन फरमा, उम्मत को भी यही दावत। क्या है दीन पर इस्तिकामत? नबी ने फरमाया ना, दीन पर इस्तिकामत हासिल करो और नमाज पे कायम रहो, नमाज पे डटे रहो। तुम्हारी जिंदगी के मामूलात, तुम्हारी अंदर की कैफियत का ये नमाज बताती है कि जब सुबह शाम रात और दिन अल्लाह अकबर की निदा सुन के तुम अपने सारे मामलात को छोड़कर अल्लाह की रदा के लिए मस्जिद में आओगे, ये तुम्हारी अंदरूनी कैफियत का अल्लाह अकबर इजहार करती है। तुम्हारा पता चलता है कि तुम मोमिन भी हो या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे जबानी दावे है या रस्मी तुम्हारे आमाल है, अल्लाह अकबर, या रिवाज के तौर पर तुम अमल को करते हो। नमाज से तुम्हारा पता लगेगा। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया नमाज पढ़ने वाला मोमिन है, ना पढ़ने वाला बोले बड़े खतरनाक जुमले। एक वक्त की नमाज को छोड़ने वाला अपने कुफ्र का ऐलान कर देता। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। पैगंबर फरमाते हैं अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमली। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले अगर इबादत में अल्लाह पूछेगा तो वो नमाज के बारे में क़यामत के दिन सवाल करेगा। अगर नमाजें तुम्हारी ठीक हैं, नमाजें तुम्हारी दुरुस्त हैं, तो फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
تمہارے دیگر اعمال بھی درست نکلیں گے. اگر نمازیں تمہاری صحیح نہیں ہے، پوری نہیں ہے، تو دیگر اعمال کا پھر کوئی بھروسہ نہیں. اللہ چیک ہی نہیں کرے گا دیگر اعمال. نماز رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں آج مسلمان کہ جی بچپن سے ہمارے ابا نے روزے رکھوائے، چھوٹی سی عمر سے ہم نے روزے رکھے، الحمدللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. بابا نماز کون پڑھے گا؟ نماز کون پڑھے گا؟ 40 سال عمر ہو گئی، 50 ہو گئی، 55 ہو گئی، 60 ہو گئی. مسجد کے گھر، ہمارے گھر مسجدوں کے قریب ہیں. ہر اذان آتی ہے، ہر تکبیر آتی ہے، ہر نماز کی آواز میرے اور آپ کے کانوں میں آتی ہے. شاید بہت سے لوگوں کو مسجد سے آنے والی آوازوں سے تکلیف ہوتی ہے محلے میں کہ جی یہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچے جاگ جاتے ہیں، ہمیں ہمارے گھروں میں بیمار ہے. ایسی بھی تکلیفیں لوگوں کو ہو رہی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے. لیکن میرے اور آپ کے کانوں میں پھر اذان اور نماز کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ دلوں پہ تالے لگ چکے، دلوں پہ تالے لگ چکے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہاری نمازیں ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر تمہاری نمازیں ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. رمضان میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی میں نے اور آپ نے اہتمام کیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالو، نوافل کی بھی عادت ڈالو. رات کا قیام کیا کرو، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ترمذی میں صحیح روایت ہے، البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. پیغمبر فرماتے علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین. اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو کوشش کرو کہ رات کے قیام کی عادت ڈالو، اس لیے کہ یہ عادت صلحاء کی عادت ہے، نیک لوگوں کی عادت ہے، اللہ کے مقرب لوگوں کی عادت ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور قیام کیا کرتے. تم سے قبل جو نیک لوگ گزر گئے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ ادا رات کے قیام کی، تہجد کی، یہ ایسی ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور ویسے بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا نا یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادتیں اللہ کے قرب کا نتیجہ ہے، اللہ کے قرب کا ایک صحیح طریقہ ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کو تم قیام کرو گے، یہ رات کا قیام تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، تم میں سے برائیوں کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے قیام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی عطا کرتا ہے. پہلا نتیجہ تو اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور دوسری چیز اللہ گناہوں کو رات کے قیام کی وجہ سے مٹا دیتا ہے، اور دوسرا نتیجہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والی برائیوں کو اللہ اس سے دور کر دیتا ہے. اور ایک آخری بہترین نتیجہ جس کا میں اور آپ اللہ اکبر متلاشی رہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ مجھے صحت مل جائے، مجھے عافیت مل جائے، میں ہمیشہ توانا رہوں، میں مضبوط رہوں، میرا جسم جو ہے وہ لاغر نہ ہو، اپاہجگی کی زندگی سے مجھے محفوظ کر دیا جائے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رات کے قیام کی، قیام اللیل، تہجد کی نماز کی عادت ڈال لیجئے. پیغمبر فرماتے ہیں جتنی بھی جسمانی بیماریاں تمہاری زندگیوں میں آ رہی ہے یا آ چکی ہے، رات کے قیام کی وجہ سے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور کر دے گا. آج نہیں ہے ہمارے میں، نبی علیہ السلام کو آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مرض تھا، کوئی بڑی تکلیف تھی، ایک ہی غم تھا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے اللہ کے رسول زیادہ عبادت کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آخری وقت میں اللہ کے رسول بیمار بھی ہوئے اور اللہ کے رسول نے اس کی یہ وضاحت فرمائی دیگر صحابہ کو بیمار دیکھتے ہوئے کہ جب دنیا میں اگر کوئی سارے اچھے اعمال کر رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے عمل کوئی اتنے نہیں ہیں لیکن ہے تو مومن، ہے تو مسلمان، ہے تو موحد، ہے تو نماز کا پابند، لیکن دیگر اس سے گناہ ہوئے، لیکن زندگی کے آخری موڑ پہ وہ بیمار ہوتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے اپنی بیماری پہ صبر کیا ہو. اللہ اس بیماری میں صبر کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزاد کر کے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا. یہ اللہ تسلسل، دوام، ہمیشگی میرے اور آپ کے اعمال میں ہونی چاہیے. رات کی عبادت میں بھی
اور پھر پیارے پیغمبر اسلام فرماتے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھے؟ 6۔ بہت سے خوش نصیب ہوں گے کہ آج اور عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیں۔ بعض لوگوں نے 3 دن گزر جانے کے بعد شروع کی، بعض نے کہا کہ جی آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن گزر جائے، یہ چھٹیوں کا دن ہے، اس کے بعد ہم اپنے معمولات پہ آئیں گے، شروع کر دیں گے۔ 6 روزے رکھنے والا ایسا ہے کانا کسیام دہر، نبی علیہ السلام فرماتے گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، رمضان کے روزے 30، 10 عوض بڑھا کر اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک روزے کا اجر 10 روزوں کے برابر، 30 روزوں کا اجر 300 روزے، اور 6 روزے اگر شوال کے مہینے میں رکھ لیے، 10 10 10 10 اگر میں بڑھا لیں تو 360 روزوں کا اللہ مجھے اور آپ کو پورے، اللہ اکبر، رمضان کے روزے اور شوال کے مہینے کے روزوں کا اجر پورے سال۔ اور اگر یہ معمول رہا، زندگی بھر عمل کرتا رہا، کانا کسیام الدہر، وہ پوری زندگی روزے رکھتا ہوا اللہ کی عدالت میں پیش ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ رات کے قیام میں بھی، نمازوں میں بھی، نوافل میں بھی، روزوں میں بھی نبی علیہ السلام یہ 6 روزے رکھتے، پیر جمعرات کا روزہ رکھتے، 13 14 15 کا روزہ رکھتے، اس کے علاوہ شوال کے ابتدائی 15 دن پورے مہینے اللہ کے رسول روزہ رکھتے، محرم میں کثرت سے روزہ رکھتے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ذی الحج کے مہینے میں روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کی تلقین فرماتے ابتدائی 10 دنوں میں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول، ساری زندگی اللہ سے جڑے رہنا چاہتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ربي لقيا أسألك يا